کیا اب اسرائیل فلسطین ریاست کے قیام میں ابھی تک بڑی اگریسو تھا، ویسٹ بینک پہ انیکس کر رہا ہے، اس کے سیٹلرز بھی جہاں لوگوں کو مار رہے ہیں، اور جی انہوں نے لا بھی چینج کر دیا کہ وہ لینڈ بھی اسٹیٹ لینڈ ہوگا، آپ خرید سکتے ہیں وٹ ایور۔ کیا انیکسیشن اگر یہ اس وقت ڈچ کرتا ہے نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ، تو ظاہر ہے وہ بھی مفت بیٹھا ہوگا، وہ بھی آوازار ہوگا، وہ تو ہوپ کر رہا تھا نا ایک وننگ وکٹری ہوگی تو وہ بھی الیکشن جیتے گا، آگے پاور میں آئے گا، الیکشن جلدی کال کر رہا تھا۔ ان کے ڈیفنس منسٹر کو میں سن رہا تھا، اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہم جب الیکشن جیتیں گے تو اس کے بعد ہم مجبور کر دیں گے فلسطینیوں کے وہ مائیگریٹ کریں اس تمام ایریا سے۔ کیا اگر یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہم قریب ہوں گے ایک فلسطین ریاست کے قیام کے، کہ وہ آپ کے خیال میں مسئلہ بہت کھٹائی میں پڑ گیا کہ امریکہ کہے گا نہیں ابھی ہم نے اسرائیل کو ڈچ کیا ہے، بڑا دکھی ہیں، ابھی لٹکنے دو، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر؟ وہ قریب نہیں ہوں گے انفارچونیٹلی، کیونکہ جو ادھر بن رہے نا اتنی مار کھانے کے بعد، جو یہ ایکسٹریم رائٹس زائنسٹ جو ہیں دے ول ٹرائی ٹو ڈگ ان کہ نہیں جی اس کو اتنا چھوڑیں، لیکن اس میں پھر ایک نیا انتفادہ کی تیاری کر لیں آپ فلسطین کے اندر، آکیپائڈ پیلسٹائن میں، مے بی دس ٹائم ان دا ویسٹ بینک۔ ان کی بھی آبادی اتنی ہی ہے، ادھر 2.2 ملین ہے، ادھر 2.4 ملین ہے پیلسٹینینز کی، اور ادھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 30 سیٹلرز نے 30 فلسطینی مار چکے ہیں پچھلے، سو وہ سیٹلرز بور اگریسو ہو رہے ہیں، جو ان کی جو ناکامی کہیں اور جگہ ہوئی ہے اس کا غصہ ادھر نکال رہے ہیں ویسٹ بینک میں، اور ویسٹ بینک میں بات بھی شروع ہوگی ہے یہ سیکنڈ ٹیمپل سولومن ٹیمپل کی۔ ان کا انہوں نے بہت بحث شروع کر دی تھی کہ جی رجیم چینج ہمارا آبجیکٹو ہے، جو اسرائیل کا تھا، جو پہلے ایران کے بارے میں ایران پہ پہلے اڈاپٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، پھر آہستہ آہستہ اسے دور، پہلے دن تو اناؤنس کیا تھا فرسٹ ڈے، پھر دور ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ علیحدہ ہو گیا۔ اب اگر رجیم چینج تو وہاں نہیں ہوئی، نہیں وہ تو نہیں، بلکہ وہ انہوں نے ایسا ٹکا کے جواب دیا، وہ میں سن رہا تھا کہ کامنٹیٹر کو اس نے کہا کہ جی ایران has put a finger in Trump's eye کہ کر لے جو تو کرنا، تو وہ سارا رجیم چینج نہیں ہوتی، جنگ رک جاتی ہے کیا، اور وہاں پہ تباہی بھی ہوئی ہے۔ کیا ٹرمپ نیتن یاہو کہ الیکشن ہارنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں آپ کے کم ہوئے ہیں؟ میرا تو خیال ہے نیتن یاہو از پولیٹیکلی ڈیڈ، ہی از ہینگنگ آن بیکاز آف ٹرمپ نے اس کو بچایا ہوا تھا، پروٹیکشن دی، بلکہ ایون تھرو بورڈ آف پیس اینڈ ایون ناؤ تھرو دس نیو وار۔ یہ جنگ نہ ہوتی تو وہ تو ہی از وانٹیڈ بائی دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ہی از وانٹیڈ فار کرپشن ان ہز اون کنٹری اینڈ ہی از ویری انپاپولر۔ اب پاپولرٹی اس کی بڑھائی تھی بیکاز اس نے کہا تھا کہ میں ایران کو فتح کرنے، وہ اپنی سپریم کورٹ کے خلاف، اپنے اٹارنی جنرل کے خلاف، سب کے خلاف، اور ایون اس کے جو 5 جو انٹیلیجنس چیفز تھے سابقہ، شن بیت کے اور موساد کے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ تو غلط بندہ ہے، ایون کبھی نہیں ہوا ایران اسرائیل کی ڈیپ اسٹیٹ بار کھل کے آ جائے بات۔ اب ایک کنٹینیوٹی ہے جی، مجتبیٰ خامنہئی آئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی شاید اپنے والد سے بھی زیادہ ہارڈ لائن ہیں، لیکن ہارڈ لائنر کا شاید ایک ہسٹری کا وزن بھی ہو جاتا ہے نا، لیگیسی کا، کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ان میں لچک بہت کم تھی علی خامنہئی میں، لیکن تھوڑی سی تھی اس میں، وہ بھی نہیں ہے۔ کیا ایران کو بھی اپنے آپ کو اب ری انوینٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو حماس کے دن، حزب اللہ کے دن، عراق کے اندر پراکسی، یمن کے ہوتی اینڈ آل دیٹ، کیا اس جنگ کے بعد ایران ہیز ٹو ری ایمرج، ری انوینٹ اٹ سیلف ایز اے نیو ایران، جو پراکسیز والی جنگیں چھوڑ دے گا اور اس کو بھی ایک نارمل ملک کی طرح خطے میں چلنا پڑے گا؟ اینڈ فار دیٹ ڈو یو تھنک کہ ان کی جو اس وقت پار اسٹرکچر ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ ان ٹیون ہے، وہ اس پہ آئے گا؟ میں اس مفروضے سے اگری نہیں کرتا کہ وہ بہت ہارڈ لائنر ہوں گے، وہ دبنگ ضرور ہیں، اسٹرانگ ضرور ہیں، ناٹ نیسرلی ہارڈ لائنر۔ ینگ مین 56 اینڈ 17 سال کی عمر میں تو وہ والنٹیئر تھا، عراق کے خلاف جنگ لڑا تھا ایز اے ینگ پاسدار ان 1987، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس نے تو ہی ہیز بین تھرو دا میٹ گرائنڈر ایز دے سے، اور اس کی لیجیٹمیسی میں تو کوئی کوشچن ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایرانیوں میں یہ کیپیسٹی بھی ہے اور پریگمیٹزم بھی ہے، اور آیت اللہ خامنہئی جو اب بڑے سینئر آیت اللہ کی بات کر رہے ہیں، سید علی خامنہئی صاحب جو رہبر جو تھے، انہوں نے اتنی پریگمیٹزم تو تھی کہ انہوں نے دے الاؤڈ اے نیوکلیئر ڈیل ود امریکہ انڈر اوباما، انہوں نے آتھرائز کر دی تھی، ٹھیک ہے گریٹ سیٹن آپ کر لیں۔ لیکن کیا ایران اگین لارجر ایکویژن میں اپنے آپ کو ری انوینٹ کر پائے گا؟ بکاز وہاں بھی پاور سینٹرز ہیں نا، پاکستان کی ایک آئیڈیولوجیکل فوج ہے،
وہ سارے جو ریولیوشنری گارڈز ہیں کوئی جو پراکسیز کا ایشو تھا وہ دیکھیں نا سیریا کا ویسے ہی ختم ہو گیا ایک اور ویکن ہو گیا اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہوتیز نے کوئی اس میں نہیں رول ادا کیا ابھی تک نہیں کیا وہ خاموش بیٹھے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر اون ان کا اپنا اور لیبنان کی دنیا بات ہی نہیں کر رہی ہاں لیبنان کی تو تباہی ہو گئی ہے بے گھر ہو گئے ہیں 1/3 آف دیئر پاپولیشن فارغ ہو گئی ہے اور لیکن ایک اور چیز ہے وہ سیکنڈ فرنٹ کھل گیا ادھر بھی اور اس لیے اسرائیل کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو وہاں بھی ایک ایشو آ گیا ہے حزب اللہ ہیز آلسو ری گروپڈ اٹ سیلف حالانکہ اتنی من کو مار پڑی اتنے تو اب ان تینوں پاورز کو اپنے آپ کو ایک طریقے سے نئی جدت سے دنیا دیکھنی ہوگی امریکہ کو اسرائیل کو خطے میں اور ایران کو all three have to take a step back اور ایک نیا ایران کو یہ تو ہو گیا نا کہ ہم نے ایک بہت بڑا ٹیسٹ پاس کیا کہ اس وقت سب سے بڑا حملہ انقلاب پر ابھی آیا تھا وہ انہوں نے یہ تو ایگزسٹینشل تھریٹ تھی ڈو اور ڈائی فار دیم مجھے وہ ہینری کسنجر کی بات یاد آ گئی اس نے تو خیر کنونشنل فورسز اور گوریلاز پہ وارفیئر بھی کہا تھا یہ بھی تو کہتے ہیں گوریلاز تھے ان کے بقول تو ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ کنونشنل فورس loses by not winning and the guerrilla force wins by not losing تو وہ یہاں پہ ہی بیٹھ گئی یہ بات exactly they are winning by not losing and they have time on their side تو انہوں نے شو کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم جو ہے نا it's not just a country it's a civilization اور یہ ریولوشن کے لوگ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہائیلی کوالیفائڈ لاریجانی پزیشکیان کالیباف یہ رگڑا کھا کے ہیں یہ سفارشی کلچر کے نہیں آئے